بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ قیامت والے دن لوگوں کو 3 گروہوں میں تقسیم کر کے جمع کیا جائے گا۔ پہلا گروہ وہ ہوگا جو پیدل چل کر جائے گا، دوسرا گروہ وہ ہوگا جو سواریوں پر سوار ہوگا، اور تیسرا گروہ وہ ہوگا جو چہروں کے بل چلے گا۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، چہروں کے بل کوئی کیسے چلے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو ذات پاؤں کے بل چلا سکتی ہے وہ چہروں کے بل بھی انسان کو چلانے پر قدرت رکھتی ہے، اور یاد رکھو کہ وہ لوگ کانٹے اور بلندی یا پھسلن وغیرہ سے اپنے چہروں کے ذریعے ہی اپنا بچاؤ کریں گے۔ یہ مسند احمد کی روایت کا مفہوم ہے۔ انسان کو دنیا میں اللہ جل جلالہ نے اپنے عبادت اور بندگی کے لیے بھیجا ہے، اور عبادت اور بندگی ہی کی بنیاد پر اللہ کے ہاں انسان کی عزت کے فیصلے ہوتے ہیں کہ جو شخص بندگی میں جتنا آگے ہو اتنا ہی اللہ جل جلالہ کے ہاں اس کی قدر اور منزلت ہوتی ہے۔ قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالی دنیا میں انسان کی گئی بندگی کے اعتبار سے اس کو درجات عطا کرے گا۔ آج جو ہم نے روایت پڑھی ہے اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے 3 قسمیں بیان فرمائی ہیں۔ پہلی قسم لوگوں کی وہ ہے جو کہ اللہ جل جلالہ کے ایسے بندے ہیں جو نیک کام بھی کرتے ہیں لیکن کبھی کبھار ان سے گناہ بھی ہو جاتا ہے، کبھی نیکی کرتے ہیں کبھی ان سے گناہ ہوتا ہے، تو ایسے لوگوں کو قیامت والے دن پیدل چلا کر میدان حشر کی طرف لے جایا جائے گا۔ دوسری قسم کے لوگ وہ ہیں جو اللہ کے مقرب بندے ہیں اور اللہ جل جلالہ کی بندگی کا حق ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ کی ادنیٰ سی نافرمانی کا ارتکاب بھی نہیں کرتے، تو ایسے لوگوں کو اللہ جل جلالہ قیامت والے دن سواریوں پر سوار کرے گا، گویا کہ وہ ایک شان کے ساتھ میدان حشر کی طرف جائیں گے۔ تیسری قسم کے لوگ وہ ہیں جو دنیا میں گناہوں کی زندگی بسر کرتے ہیں اور گناہوں کی زندگی پر راضی ہوتے ہیں، صراط مستقیم کی طرف جانے کی کوشش نہیں کرتے، تو ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا گیا کہ ان کو قیامت والے دن چہروں کے بل چلایا جائے گا۔ اور جب صحابہ کرام نے پوچھا کہ چہروں کے بل کوئی کیسے چلے گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو ذات انسان کو پاؤں کے بل چلا سکتی ہے وہ انسان کو چہروں کے بل چلانے پر بھی قدرت رکھتی ہے۔ اور جب یہ میدان حشر کی طرف چہروں کے بل جائیں گے تو راستے میں آنے والی رکاوٹوں کو بھی چہروں کے ذریعے ہی دور کریں گے۔ دنیا میں انسان جب راستے پر چلتا ہے تو راستے میں کوئی بلند جگہ آتی ہے، کوئی پھسلن والی جگہ آتی ہے، تو آدمی پاؤں کے ذریعے اپنے آپ کو اس سے بچا لیتا ہے کہ پاؤں کے ذریعے چل کر راستہ تبدیل کر لیتا ہے۔ اور کبھی راستے میں کانٹے دار جھاڑیاں آتی ہیں تو انسان پاؤں کے ساتھ ہاتھ کا بھی استعمال کرتا ہے کہ پاؤں کے ذریعے راستہ تبدیل کرتا ہے، ہاتھ کے ذریعے جھاڑیوں کو ہٹا دیتا ہے۔ تو دنیا میں راستے پر چلتے ہوئے رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے ہاتھ اور پاؤں کا استعمال ہوتا ہے۔ جہاں تک چہرے کا تعلق ہے تو وہ عزت اور شرف کی علامت ہوا کرتا ہے، اور دنیا میں انسان اپنے چہرے کو صرف اپنے رب کے آگے جھکاتا ہے کہ رب کے آگے وہ سجدے میں اپنا ماتھا ٹیکتا ہے اور چہرے کو جھکاتا ہے۔ جو آدمی دنیا میں اللہ جل جلالہ کے آگے چہرے کو نہ جھکائے، سجدے میں ماتھا نہ ٹیکے، اللہ کی بندگی نہ کرے، اللہ کی عاجزی نہ کرے، اللہ کے سامنے عاجزی نہ کرے، تو قیامت والے دن ایسے شخص کے چہرے کو اس کے پاؤں کا مقام دیا جائے گا کہ جو کام پاؤں سے لیا جاتا ہے وہ چہرے سے لیا جائے گا۔ چنانچہ ایسے لوگوں کے بارے میں روایت میں ارشاد فرمایا گیا کہ یہ چہروں کے بل چلیں گے اور راستے میں آنے والی رکاوٹوں کو بھی چہروں سے ہی ہٹانا پڑے گا کہ کوئی کانٹا ہے، کوئی پھسلن ہے، یا جو بھی راستے میں رکاوٹ ہے تو اپنے چہرے کے ذریعے ہی اپنا بچاؤ کرے گا۔ اور اسی منظر کا ذکر قرآن کریم کی ایک آیت میں بھی ہے، أَفَمَنْ يَتَّقِي بِوَجْهِهِ سُوءَ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کہ مفسرین فرماتے ہیں کہ جن لوگوں کو قیامت والے دن جہنم میں اوندھے منہ پھینکا جائے گا تو ایسے لوگوں کو عذاب سے بچنے کے لیے اپنے چہرے ہی کا سہارا لینا پڑے گا کہ اپنے چہروں کے ذریعے وہ عذاب سے، جہنم کی آگ سے اپنا بچاؤ کریں گے۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ اللہ جل جلالہ نے دنیا میں انسان کو بندگی کے لیے بھیجا ہے، اور جب تک انسان اللہ کی بندگی کرتا ہے وہ اللہ کے خلیفہ کی حیثیت سے دنیا میں زندگی گزارتا ہے، اور
اگر اس طریقے سے وہ زندگی گزارے تو اس کا چہرہ جہاں دنیا میں شرف کی علامت تھا، قیامت والے دن بھی اس کا شرف برقرار رہے گا، بلکہ اس میں اضافہ ہوگا۔ لیکن اگر کوئی شخص دنیا میں اللہ کی بندگی نہ کرے، اللہ کی اطاعت نہ کرے، اس کے سامنے اپنے چہرے کو نہ جھکائے، تو ایسے چہروں کو اللہ جل جلالہ قیامت والے دن اس طرح ذلیل و رسوا کرے گا کہ جو کام پاؤں کا ہے وہی کام چہروں سے لینا پڑے گا۔ اللہ جل جلالہ اس منظر سے ہم سب کی حفاظت فرمائے اور اپنی بندگی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔